السلام علیکم. میل باکس میں میں ہوں آپ کی ہوسٹ ڈاکٹر روبا. آج کا پہلا کمنٹ: آفتاب صاحب کی پسٹل سے تمام آرٹسٹ اتنا کیوں ڈرتے ہیں؟ کیا آفتاب صاحب نے واقعی انہیں اتنا ڈرا رکھا ہے یا صرف کامیڈی کرنے کے لیے کیا جاتا ہے؟ پسٹل کا ڈر کیا مطلب؟ میں تو انہیں خود ٹریننگ دیتا ہوں. خود کئی دفعہ میں نے اسکیٹ شوٹنگ نہیں کروائی. ہاں جی کیتی بالکل آزاد کیتی. ایک پسٹل نہیں اور بہت ساری چیزیں انہیں ٹیسٹ کروائی ہیں. بھائی پستول چو واقعی ڈرنا چاہیے تھا. گولی نکلتی کو پانی نہیں نکلتا. بہت اچھا. آفتاب صاحب، آپ لوگ اپنے کسی بھی شو میں تھر پارکر کے مسائل پر بات کریں اور ان این جی اوز کا بھی ذکر کریں جو ان علاقوں میں واقعی کام کر رہی ہیں. ہم نے ایک سے زائد مرتبہ کر رکھا ہے. بات یہ ہے کہ ہم نے کرنی ہوتی کامیڈی. بیسک ہمارا جو ہے نا میڈیم، جی وہ جیسے ہوتا ہے نا ایک پنجابی، اردو، انگریزی زبان میں آپ کام کر رہے ہیں. ہماری زبان کامیڈی ہے، اس میں اس کی گنجائش جتنی بنتی ہے وہ ہم نے کر دی. میل باکس میں ڈاکٹر روبا کے پیچھے جو کینڈلز ہیں وہ بہت زیادہ سنکرونائزڈ ہیں، آرٹیفیشل لگتی ہیں. وہ ہیں ہی آرٹیفیشل. وہ ہمیں ایک ششکا ہے بس. وہ فلیم برن ہو رہا ہوتا ہے نا، اٹ کیپس آن موونگ. اور وہ سارا آفٹر افیکٹ ہے. واہ. اچھا انہاں دے ذہن چ اینوں بجھاؤ پھر بلاؤ پھر بجھاؤ. بڑے لوگ پوچھتے ہیں کہ اصلی ہے کہ لوگوں کو یہ بھی اعتراض تھا کہ لائبریری میں کینڈل کون رکھتا ہے؟ وہ لائبریری میں ہی تو کینڈل ہوتی ہے. لائبریریاں بہت پرانی ہیں. واپڈا، تربیلا، منگلا اب کی بات ہے. اس وقت دیے سے پڑھی جاتی تھیں کتابیں. ایویں تے نہیں سی اسکالر رنے ہوئی اندر پڑھ پڑھ کے دیے کی روشنی میں، موم بتی میں یہ ہو جاتا تھا معاملہ. نیئر اعجاز اور نعمان اعجاز کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ نیئر اعجاز از اے ویری بگ کیریکٹر ایکٹر. کیا بات. اور نعمان اعجاز ایک اور طرح کا ایکٹر ہے. نیئر اعجاز تو وہ حق ادا کر دیتا ہے. اگر کوئی بڑا قبیح کیریکٹر چاہیے آپ کو تو وہ اس پہ پورا اترتا ہے. آپ کو اصل میں برے لگنے لگیں، خوفناک لگنے لگیں تو یہی تو مقصد ہے. وہ اصل میں کیریکٹر کی حد تک، ادروائز تو وہ بیچارہ اچھا آدمی ہے. نہیں ریئل لائف نہیں کہہ رہی کہ آپ کو دیکھ کے واقعی میں وہ ہو رہا ہو تو یہی مقصد ہے. جی ہاں، امریش پوری، پریم چوپڑا. نواز شریف نے اپنی سیکنڈ ٹرم میں عوام کے ووٹ سے 2/3 اکثریت حاصل نہیں کی تھی بلکہ اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ کی تھی. تو مجھے نہیں یاد کہ میں نے کہیں یہ کہا کہ نواز شریف آن ہز اون آیا تھا. وہ 2/3 میجورٹی لے گیا تھا آبویسلی صرف اور صرف اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ سے. اس کے بغیر بالکل نہیں، کبھی نہیں. لیکن اگر آپ آج مقابلہ کریں پنجاب میں دو روایتی حریف، پیپلز پارٹی ورسز نواز لیگ، اور پی ٹی آئی کو ایک سائڈ پہ کر دیں، اسے کہیں جی آپ آؤٹ ہیں، تو نواز لیگ کشتوں کے پشتے لگا دے گی. پیپلز پارٹی کو تو جانتا کوئی نہیں اس صوبے میں. میں نے نہیں کہا کہ نواز شریف آن ہز اون آیا تھا کبھی. یہ بھائی جان جو مائنڈ کر گئے ہیں نا، یہ پتہ نہیں کیوں. کسی دن او ایم سی میوزک میں ببو کے استاد پدو خان کو انوائٹ کریں. آج میرا سنگی کوئی نہیں آیا. تسی لا دیو جوید صاحب. پدو خان دا نام نہیں سنیا تسی؟ توبہ دا انہیں تہاڈا بھی نہیں سنیا ہونا. سر ویسے ان کو تو انوائٹ کریں، میں بھی دیکھنا چاہوں گی. پدو خان صاحب کو ویسے ہم انوائٹ کر لیں گے لیکن شو میں کہاں؟ او ایم سی میوزک میں بلا او ایم سی میں تو انوائٹ کرنے کی ضرورت ہی نہیں. ان کا اپنا شو ہے. یہ شو بہت، یہ جس کے سیٹ پہ ہم بیٹھے مفتہ لگا رہے ہیں میل باکس کے نام پہ، اس شو کو ہم بہت سیریسلی لیتے ہیں. ایک ایک منٹ نپا تلا ہوتا ہے. او ایم سی میں بڑی گنجائش ہے. بلاواں گا انشاءاللہ بھائن، بے فکر ہوئیو تسی. انہوں نے او ایم سی میوزک ہی کہا ہے. ہاں نہیں، او ایم سی میوزک میں تو لازمن. بلکہ میں ببو ابھی اٹھ کے چلا گیا ہے. یہ ببو کی ڈسکوریاں ہیں. سارے بڑے بڑے لوگ، طلعت صاحب کو بھی ببو نے ڈسکور کیا تھا. دلدار حسین پدو خان صاحب. پدو is such a cute name. پدو. اچھا اس بندے نے بھی نا اصل نام دا نہیں پتا. وحید خان بہت پرفیکٹ ہندی بولتا ہے. کہیں لالا کے بڑے مہاراشٹر کے رہنے والے تو نہیں تھے؟ نہیں، وہ صرف اچھا ایکٹر ہے، امیٹیٹ کر لیتا ہے. فلم، کتاب اور لوگ میں پاکستانی شوز، ڈراماز اور ناولز پر زیادہ سے زیادہ دھیان دیجیے. اچھا جی، بہت اچھے دینے دھیان پا جی. اڈا لگ جاندہ سانو. یہ جیسے بیگمات صبح صبح کہتی ہیں نا، اب میں بتا دے رہی ہوں یہ کچھ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، اور اتنے بجے مجھے فون بھی کرنا ہے، پھر میں بتاؤں گی کہ یہ آگے کیا کرنا ہے. ببو رانا آفتاب صاحب کے ہاتھ کو اکثر چومتا ہے. یہ عمل فوراً سے پہلے روکا جائے.
اچھا غصہ کرنا چاہیے تھا آفتاب صاحب نو اس بندے نو کالا گھر بیٹھ یہ میری ترجمانی کر رہے ہیں بھائی صاحح, یہ عمل واقعی روکنا چاہیے, کیونکہ وہ تو کرتا ہے مزاح میں, لوگ سنجیدگی سے نہ کہیں شروع ہو جائیں. یہ بھی ایک کلچر نہ بن جائے کہ گلے ملنے کی بجائے لوگوں کے ہاتھ چومنے لگ جائیں, تو وہ پھر سے درباری کلچر کی ترویج ہو سکتی. شاید ان کے ذہن میں یہ ہے. بھیا میرے لیے تو حفظان صحت نمبر 1 ہے, کہ جب وہ یہاں پہ اپنے وہ لمس ہے نا اس کا, وہ بڑا بھیانک لگتا ہے. وہ بھان ببو دے بول بھی کیسے دیکھ دے کنارے ہیں رگے نے. علی شان انڈین کیریکٹرز بہت اچھے کرتے ہیں. انڈین ہی اچھے کرتے ہیں, اپنا کیریکٹر نہیں کرتا. آفتاب صاحب, اگر آنے والے دنوں میں نون لیگ اچھی پرفارمنس دیتی ہے تو کیا ان کے بارے میں رائے تبدیل ہوگی آپ کی؟ اگر ہے نا اس میں, اگر ایسا ہو گیا تو کیا مگر آئے گا اس میں؟ تو پھر دیکھیں گے. اب ہماری ان کے ساتھ مخالفت ہے, کوئی دشمنی تو نہیں ہے نا. دشمنی ہوتی ہے کہ بھی نہیں اب یہ معاملہ ہو گیا, ویسے تو دشمنیاں بھی ختم ہو جاتی ہیں, لیکن میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کوئی ذاتی پرسنل کیڑ کوئی نہیں ہے. میں ہمیشہ تذکرہ کرتا ہوں دونوں بھائیوں کا, اور بخدا یہ میرا پرسنل لاس ہے, پرسنل لاس ہے کہ نواز شریف کی دوستی, شہباز شریف کی دوستی, حمزہ کی دوستی, اور ان سب سے زیادہ حمزہ کے چھوٹے بھائی سے. سچی بات ہے, مجھے بہت پسند ہے وہ جس کو ہم ببلو بناتے ہوتے ہیں, حسین نواز. جی حسین نواز بہت پڑھا لکھا ہے, بہت زیادہ نہیں ملا, ایک میری تفصیلی ملاقات اس سے ہوئی تھی اور میں سمجھ گیا تھا کہ یہ نوجوان, اس نے سارا زور, دوسرے نے بزنس پہ دیا, اس نے پڑھائی لکھائی پہ دیا, کرتا یہ بھی بزنس ہی ہے یہ, لیکن یہ ذرا اور طرح کا. اور سب مریم کے بارے میں نہیں, ان کے بارے میں میری اوپینین کبھی بہت اچھی نہیں رہی. وہ کام کر رہی ہے سیاست, اور سیاست کو نہیں سمجھتی. پڑھی لکھی جو ایک عالمانہ گفتگو ہوتی ہے وہ ان کے قریب سے نہیں گزری. پھر معاملہ فہمی کا انہیں بالکل نہیں پتہ. چالاک وہ بہت ہے, اس میں کوئی شک نہیں. اسٹریٹ سمارٹنس جو ہوتی ہے نا وہ ہے, لیکن وہ کچھ زیادہ لانگ ٹرم نہیں ہوتی, وہ زیادہ لمبی اننگز والوں کو اس کی ضرورت نہیں ہوتی. تو وہ بہت دور ہے, ابھی اس دشت میں اسے بہت سیاحی کرنی پڑے گی. سر, پچھلے چند ہفتوں سے شو میں فرنگ آصفیہ کو کیوں شامل نہیں کیا جا رہا؟ پروفیسر صاحب کی طرف سے کچھ تھوڑی سی رکاوٹ, کوئی ایشو تھا, ہماری طرف سے نہیں. آفتاب صاحب, آپ بھارت میں موجود انٹالرنس اور ایکسٹریمزم پر بہت بات کرتے ہیں, لیکن پاکستان میں موجود انہی معاملات کو اگنور کر جاتے ہیں. نہیں, بالکل اگنور نہیں کرتا. وہ سیر ہیں تو یہ سوا سیر ہیں, یہ سیر ہیں تو وہ سوا سیر ہیں, دونوں ایک ہی طرح. جو ایکسٹریمزم ہے نا, یہ کوئی رنگ, نسل اور مذہب نہیں جانتا. یہ جہاں بھی ہے یہ اپنے تعفن کی وجہ سے پہچانا جاتا ہے. تو ایکسٹریمزم از بیڈ, چاہے یہاں ہو, چاہے وہاں ہو, چاہے یورپ میں ہو, چاہے امریکہ میں ہو. اب چلتے ہیں آج کے گانے کی طرف. جناب. جی فارحہ. میں تیرے عشق میں مر نہ جاؤں کہیں, تو مجھے آزمانے کی کوشش نہ کر. میں تیرے عشق میں مر نہ جاؤں کہیں, تو مجھے آزمانے کی کوشش نہ کر. خوبصورت ہے تو ہوں میں بھی ہنسی, مجھ سے نظریں چرانے کی کوشش نہ کر. میں تیرے عشق میں شوق سے تو میرا امتحان لے, شوق سے تو میرا امتحان لے. تیرے قدموں پہ رکھ دی ہے جان لے. بے قدر بے خبر مان جا, ضد نہ کر, توڑ کر دل میرا اے میرے ہم نشیں. اس طرح مسکرانے کی کوشش نہ کر. میں تیرے عشق میں. واہ واہ واہ. یہ تھی آج کی ایپیسوڈ. اب وقت ہوا ہے بلوپرز کا. ہیپی واچنگ. تم دونوں ڈرو اس وقت سے
اس وقت سے ڈرو جب اس قوم کے ہاتھ میں کوئی چیز آ جانی ہے پھر قوم ہوگی اور تمہاری پٹ پڑیاں ہوں گی. پڑپڑیاں ہوں گی. اور ڈرو اس وقت سے کہ جب قوم کے چیز میں کوئی قوم کے ہاتھ میں کوئی چیز